مولانا مسعود اظہر کون ہیں؟ مولانا مسعود اظہر کی موت کی خبریں کچھ دن پہلے انڈین میڈیا پر چل رہی تھی، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ ذرائع کے مطابق مولانا مسعود اظہر بہت بیمار ہیں، لیکن ابھی وہ زندہ ہیں۔ دراصل مولانا مسعود اظہر کا نام انڈیا کو سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ مولانا مسعود اظہر کو انڈیا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کو ایک بار انڈیا نے گرفتار بھی کیا تھا، لیکن بعد میں ان کے ساتھیوں نے انڈیا کا جہاز ہائی جیک کر کے مولانا مسعود اظہر کو رہا کروایا تھا۔ انڈیا امریکہ کی مدد سے مسلسل کوشش کرتا رہا کہ مولانا مسعود اظہر کو UN سیکورٹی کونسل ٹیررزم سیکشن میں شامل کروائے، جسے بار بار چائنا کی جانب سے ویٹو کیا جاتا رہا، کیونکہ چائنا کا ماننا ہے کہ انڈیا کے پاس ان تمام الزامات کا ایک بھی ثبوت نہیں ہے اور یہ محض قیاس آرائیاں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا مسعود اظہر کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دراصل مولانا مسعود اظہر اصل میں ہے کون۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق کالعدم جہادی تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر 10 جولائی 1968 کو بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مقامی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کے والد نے اس کو جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں دینی علم کے لیے داخل کروایا، جہاں پاکستان کے علاوہ عرب، سوڈانی اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے طلبہ زیر تعلیم تھے۔ اس دوران مسعود اظہر کی ملاقات حرکت المجاہدین کے امیر مولانا فضل الرحمن خلیل سے ہوئی اور انہوں نے حرکت المجاہدین میں شمولیت اختیار کی۔ ایک انڈین رپورٹ کے مطابق جب انہیں افغانستان بھیج دیا گیا ٹریننگ کے لیے تو وہ کمزور جسامت کی وجہ سے وہ لازمی 40 روزہ کورس مکمل نہ کر سکے۔ پڑھے لکھنے کی خوبی کی وجہ سے مولانا مسعود اظہر کو ماہانہ رسالہ نکالنے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے ماہانہ رسالہ صدائے مجاہدین کا پہلا شمارہ جاری کیا اور اس کے بعد جلد ہی ان کا شمار اہم رہنماؤں میں ہونے لگا۔ مولانا کو اس مقصد کے لیے بنگلہ دیش کے لیے بھیجا گیا، جہاں سے وہ انڈیا پہنچ گئے۔ 1994 میں اننت ناگ کے مقام پر ایک جہادی پروگرام سے واپسی پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بدلے ان کے ساتھیوں نے انڈین ایئر لائن مسافر طیارے کو اغوا کیا گیا اور 155 افراد کی رہائی کے بدلے ان کو رہا کروایا گیا۔ ان کے ساتھ بھارتی قید سے رہائی پانے والے قیدیوں میں کشمیری عسکری رہنما مشتاق زرگر اور امت سعید شیخ بھی شامل تھے اور وہ رہائی کے بعد ڈائریکٹ پاکستان آ گئے اور یہاں پاکستان میں ایک تنظیم جیش محمد کے نام سے شروع کی۔ جیش محمد پر مقبوضہ کشمیر میں کئی حملوں کا الزام بھی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں آگاہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔